بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جماعت داہم کی تیسری غزل، پہلے دو غزلیں آپ پڑھ چکے ہیں، آج تیسری غزل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ فراق گورکھپوری کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے اور 1982 تک ان کا حیات ہے۔ ان کا سلام رکھو پتی سہائے۔ ان کی جو تصانیف ہیں روح کائنات، اندازے اور شعلہ ساز، تو یہ ان کا تھوڑا سا تعارف ہے جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے جب آپ اس کے اشعار کی تشریح لکھیں گے۔ یہ غزل اپنے اندر ایک متضاد کیفیات رکھتی ہے۔ آپ جب پہلے دو غزلیں پڑھ چکے ہیں تو سب سے پہلی بات آپ کو یاد ہونی چاہیے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ یہ کہ کسی بھی شاعر کی شاعری کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس سے تھوڑا بہت متعارف ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ شعر کو ادا کر سکیں، شعر کا مفہوم آئے، اور پھر آپ اس شعر کی تشریح لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے، اور یہ ان کی بڑی مشہور غزل ہے، فراق گورکھپوری کی یہ غزل بہت مشہور غزل ہے جس کا آج آپ جو ہے مطالعہ کریں گے، اور پھر کوشش آپ یہ کیا کریں کہ جو کچھ کہا جائے، جو کچھ بیان کیا جائے، جس طرح آج ہم کچھ اشعار کی تشریح کریں گے، تو پھر ان اشعار پر آپ خود بھی سوچا کریں۔ یقینی طور پر آپ کو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اشعار کی تشریح وہی ہوگی جو آپ خود لکھیں گے، وہ کسی خلاصے والی نہ ہو جو آپ شعر سمجھ کر اپنا مدعا خود بیان کریں گے۔ اور یہ ہنر جب آپ میں پیدا ہو جائے گا ابھی سے ہی، تو پھر آپ کو انٹرمیڈیٹ میں، سال اول میں، سال دوم میں، یعنی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، خصوصاً اردو میں، جب آپ خود بات کو بیان کرنے والے بنیں گے۔ اس سے جو پہلا لیکچر ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو ایک میں نے مثال دی تھی کہ جس طرح جو ہے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی پھر شاخیں جو ہے جنم لیتی ہیں اسی سے، تو شعر بھی اسی طرح ہے کہ آپ شعر پر سوچیں تو اس سے شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب کہ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اور وہ لیکن ایسے بھی نہیں کہ وہ بات ہو بھی نہ اور آپ اس کو بیان کرنے لگ جائیں، جو آپ کے موضوع کے مطابق ہو، تو وہ آپ اس میں جب لکھتے ہیں تو پھر جو ہے ایک شعر کی تشریح 1.5 صفحہ جو آپ لکھنا چاہیں گے تو وہ آپ لکھ پائیں گے جب آپ کے پاس خیالات ہوں، اظہار خیال کا انداز ہو، طریقہ کار ہو، تو پھر آپ بات کو واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم آج کے اپنے جو ہمارا پہلا شعر ہے اس کی جانب آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ قافیہ اور ردیف کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے کہ قافیہ اور ردیف کیا ہے اس غزل میں۔ قافیہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ میرا پہلا لیکچر دیکھیں جو کہ پیپر پیٹرن پر تھا تو اس میں یہ ساری باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ قافیہ ہم آواز الفاظ، ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور قافیہ کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ تو یہاں تمنا اور بھروسہ یہ قافیہ ہیں، اور یہ بھی نہیں، یہ اس غزل کی ردیف ہے جو ہر شعر میں دوسرے مصرع کے بعد جو ہے یہ آئے گی۔ ردیف ہوتی ہے اور قافیہ ہوتا ہے۔ مثال دوسرا شعر آپ جب پڑھیں گے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ تو ہر دوسرے شعر میں قافیہ کے بعد ردیف جو ہے وہ بار بار آئے گی، اور ردیف کہتے بھی ہیں بار بار آنے والے
الفاظ کو. بہرحال سر میں سودا بھی نہیں، یعنی میرے اب ذہن پر کوئی جنون بھی سوار نہیں ہے. جنون سے جہاں مراد ہے جنون عشق، محبت، دل لگی اور میلان اور رجحان سے آگے نکل کر عشق کی کیفیات میں جب انسان محو ہو جائے تو پھر جنون کی کیفیت تک پہنچتا ہے. تو اور پھر اسی جنونی کیفیت کو سودا کہتے ہیں. سودا سے ہی ہوتا ہے سودائی، جسے ہم جنونی کہتے ہیں، سودائی. تو نے خود ہی تو کہا ہے میرا سودائی ہے. کسی شاعر کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ تو نے خود ہی تو کہا ہے میرا سودائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. تو سودا کا مطلب ہے جنون، عشق کی جو ہے سب سے آخری کیفیت کا نام ہے. تو کہتا ہے اب میرے ذہن پر عشق کا جنون سوار نہیں ہے، اور دل میں کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش بھی نہیں ہے. مجھے اے میرے محبوب اب تم سے ملنے کی تمنا بھی نہیں ہے، تجھ سے ملاقات کی آرزو بھی نہیں ہے، چاہت بھی نہیں ہے، اور میرے ذہن پر تیرے عشق کا اب جنون بھی سوار نہیں ہے. کیونکہ میں محبت کو چھوڑ چکا ہوں، میں ترک محبت کر چکا ہوں، میں محبت کو چھوڑ چکا ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ اس ترک محبت کا بھروسہ یعنی یقین اور اعتبار نہیں ہے، یعنی اس محبت پر مجھے کوئی اعتبار بھی نہیں. گویا آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تجھ سے محبت نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے ہی لمحے میں تیری یاد کا لشکر میرے دل پر حملہ کر دے، اور میں یہ ترک محبت یعنی محبت چھوڑ دی ہم نے، اس اپنے بیان کو واپس لے لوں اور میں محبت میں مبتلا ہو جاؤں، کیونکہ یہ ایسی شے ہے جس کا کوئی اعتماد نہیں ہے، جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے اپنے محبوب کی یاد اپنے ذہن سے نکال دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی اپنے محبوب کی یاد سے خالی کر لیا ہے. اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب مجھے اپنے محبوب سے ملنے کی کوئی تمنا نہیں ہے، آرزو نہیں ہے. پھر گورکھ پوری صاحب کہہ رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بالکل ہی محبت کو بھول چکا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کل پھر میں اس کی یاد میں بے چین ہو جاؤں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فراق گورکھ پوری نے اس غزل میں متضاد کیفیات بیان کیے ہیں. ایک بات کہتے ہیں، پہلے خود ہی کہتے ہیں اور بعد میں خود ہی اس کی نفی کر دیتے ہیں. آپ پہلے خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی عشق نہیں، میرے ذہن پر اب کوئی جنون سوار نہیں، میرے دل میں اب کوئی تمنا نہیں اپنے محبوب سے ملنے کی، لیکن اس محبت کو چھوڑ دینے پر مجھے بھروسہ بھی نہیں ہے، اعتماد بھی نہیں ہے کہ یہ پھر امڑ آئے یہ خواہش، اور میں پھر جو ہے وہ یہاں تک کہ انسان جو ہے خدا کو بھی بھول جاتا ہے. تو یہاں اس صورت میں اگر آپ کو وہ پہلو دکھائی دے کہ اے اللہ میں تجھ سے محبت کا اقرار کرتا تھا، لیکن اب ویسی محبت نہیں ہے، وہ جنونی محبت جس کا جو محبت تقاضا کرتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں تیری طرف پلٹ ہوں. یہ پہلو بھی اس میں نکل سکتا ہے اگر آپ اس میں حقیقی پہلو نکالنا چاہیں، لیکن عموماً یہ شعر مجازی ہی ہے. شاعر کا شعر ہے کہ میں تجھے بھول گیا ہائے تیری سادہ دلی، میں تجھے بھول گیا ہائے تیری سادہ دلی. کتنے سادہ دل ہو کہ میں تجھے بھول جاؤں گا، یہ سوچ لیا تم نے. میں تجھے بھول گیا ہے تیری سادہ دلی، کوئی طائر بھی یعنی کوئی پرندہ بھی بھلا بھولا ہے نشیمن اپنا. کوئی پرندہ اپنے نشیمن کو بھول سکتا ہے؟ ایک بات پر میں تجھے بھول جاؤں گا، گلشن میں چلو پھول سے خوشبو جدا کرو. بہت سارے اشعار ہیں جو آپ کو اس ضمن میں سنائے جا سکتے ہیں.
روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ تو یہاں وہی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اب میرے ذہن پر تیرے عشق کا جنون سوار نہیں ہے، اور نہ دل میں تجھ سے ملنے کی تمنا ہے، نہ آرزو ہے، نہ کوئی خواہش ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہم تجھے بھول چکے ہیں، یہ بھروسہ نہیں ہے، اس محبت کو چھوڑ دینے والی بات کا بھروسہ مت کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ یاد کا طوفان امڑ آئے اور ہم پھر اس میں بہہ چلیں۔ دوسرا شعر، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے، اور یہ شعر جتنی مرتبہ آپ ادا کریں گے اتنی مرتبہ ہی آپ اگر شعری ذوق اور ادبی ذوق رکھتے ہیں تو آپ اس سے لطف اندوز ہو پائیں گے۔ یاد رکھیے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شعری ذوق رکھتے ہیں، جو شعر و شاعری سے واقف اور آگاہ ہیں، اور اس سے الفاظ کس طرح لطف دیتے ہیں اس بات کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ یاد رکھیے جب آپ شعر سنائیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ عام گفتگو میں اور شعر میں کیا فرق ہے۔ ایک عرصے سے ہمیں تیری یاد نہیں آئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم تجھے بھول گئے ہوں۔ ایک عرصے سے ہم نے تجھے یاد نہیں کیا اے میرے محبوب، ایک عرصہ ہوا ہم نے تجھے یاد نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تجھے بالکل ہی فراموش کر چکے ہیں۔ ہم یاد ضرور کرتے ہیں اور دل میں تیری یاد کو ہم بسائے ہوئے ہیں۔ یہ شعر، دوسرا جو شعر ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا، یہ حقیقت کی جانب جا رہا ہے، اس میں حقیقی رنگ نمایاں ہے۔ اے اللہ ہم تجھے بھول چکے ہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں۔ اے اللہ ایک عرصہ ہوا ہم اپنے لب پر تیرا نام ہی نہیں لے پائے، ہم نے اپنی زبان کو تیرے ذکر سے پاکیزہ نہیں کیا، بہت عرصہ ہو چکا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اے اللہ ہم تجھے بھول چکے ہیں، تو ہمیں یاد ہے اور ہمارے دل میں آباد ہے۔ یہ شعر اپنے اندر حقیقی معنی سموئے ہوئے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بہت عرصے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آئی، یعنی ہم نے اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کیا، اپنے ہی کاموں میں لگ رہے، اس دنیا کے کاموں میں مشغول اور منہمک رہے، اور عبادت سے دور رہے، اور اپنے ہی کاروبار جہاں کو سنوارتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے گئے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نہیں آتی تو یاد ان کی، حضرت موہانی نے کہا تھا نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں انسان جو ہے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، کاروبار جہاں سنوارتا رہتا ہے، اپنی منمانی کرتا رہتا ہے، اس کی کوئی نہیں مانتا، تو پھر جب اس کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، تو پھر اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اقبال حسنین کا کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ یاد نہیں اقبال خوشی میں اور صدمات میں اللہ اللہ، یعنی ہم خوشی میں اسے یاد نہیں کرتے، اور جب کوئی صدمہ، کوئی چوٹ، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی رنج، بیماری، الم ہم پر مسلط ہو بصورت آزمائش، بصورت امتحان، تو پھر ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ گویا وہ مصیبت بھی پھر ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ ایک صحت مند انسان زندگی کے ایام کو جی رہا ہے، گزار رہا ہے، اس پر خدا نخواستہ کوئی بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بستر مرگ پر، بستر بیماری پر اس اللہ کو ضرور یاد کرتا ہے، تو پھر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اب اس کی رحمتیں اس پر نچھاور ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یوں تو ہنگامے، تیسرا شعر، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، کہ
عشق میں دیوانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، ہنگامے نہیں اٹھاتے، لیکن ایسوں کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ایسوں یعنی ویسے تو عشق کے دیوانے لوگ جھگڑا نہیں کرتے، مگر ایسے لوگوں کا کچھ بھروسہ بھی نہیں کہ کب یہ بول پڑیں اور کب یہ سچ بول پڑیں، کیونکہ پھر انسان عشق کی منازل جب طے کرتا ہے تو عشق اس کے اندر جو ہے صفات پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ ہم آج کے یہ جو ہمارا عشق کے بارے میں سطحی خیال ہے اس کی جانب اشارہ نہیں ہے۔ عشق اپنے اندر ایک دنیا سموئے ہوئے ہے، اور عشق سے یہاں مراد عشق حقیقی ہے۔ اور دیکھیے یعنی جھگڑا نہیں کرتے کا مطلب ہے کہ سچ نہیں بولتے۔ اگر سچ بولیں تو جھگڑا ہو۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے معاشروں میں دیکھیں کہ جھوٹوں میں کوئی ایک سچا آ جائے، اندھوں میں کوئی ایک دیکھنے والا آ جائے تو سارے اندھے اس کی آنکھیں نوچ لیں۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا۔ تو جہاں اس جانب اشارہ ہے۔ آج کوشش کی ہے کہ ہم 2-3 اشعار پر گفتگو کر سکیں اور آپ کو فراق کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا بھی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اشعار پر غور کیا کیجیے اور انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ اردو پڑھائی نہیں جاتی، اردو سکھائی جاتی ہے، تو یہ عمل خود سیکھیے۔ جو میں کہوں وہ لکھ لیں، جو خلاصے میں لکھا ہے وہ لکھ لیں، نہیں آپ شعر پر غور کریں۔ سب کچھ مدعا بیان کر دیا گیا ہے تو پھر اس پر جو ہے آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ شاعر مجبور ہے اس نے بات کو 2 مصروں میں کہنا ہے، جب آپ تشریح لکھ رہے ہیں تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ شرط اتنی ہے کہ آپ اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کر رہے ہوں اور اپنی تحریر میں مناسب اور موزوں الفاظ کا استعمال کر رہے ہوں۔ انشاءاللہ اگلے اشعار پر اگلے لیکچر میں گفتگو کی جائے گی۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔